بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میں دیکھو عظمت صحابہ پر بات چل رہی تھی، تو اس میں پہلی بات تھی کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابی کی کیا حیثیت ہے، اور صحابی ہمارے لیے نمونہ ہے عقائد میں اور اعمال میں۔ دوسری بات آئی تھی کہ نمائندہ خدا، نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اس پر بات چند تفصیل ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ صحابی کی حیثیت بتا رہے کہ صحابہ کی حیثیت کیا ہے، تو صحابہ نمائندہ مصطفیٰ ہے، نمائندہ نبی ہے جی۔ اب کیا ہے، اب اس کو تیسرے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ کلام رسول کی مراد صحابی رسول سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس کا اصل معنی سمجھنا ہو تو صحابہ سے سمجھو، یہ ہے تیسری بات۔ کلام رسول کی مراد صحابی رسول سے۔ میں بتا رہا تھا کہ نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، کلام اللہ کے الفاظ بھی نبی سے، یہ تیسری بات بھی ہو چکی تھی۔ اب چوتھی بات چل رہی تھی، چوتھی بات کیا تھی کہ دین صحابہ ہی دین محمد ہے۔ صحابہ کی حیثیت دیکھو، دین صحابہ ہی دین محمد ہے، دین صحابہ الگ نہیں ہے، دین نبی الگ نہیں ہے، دین صحابہ ہی دین نبی ہے۔ اللہ کے یہاں سے بات چل رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پہ بالکل وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ کیا آئے تھے؟ حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتاً لکان فی امتی من یصنع ذلک، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بد کردار گزرا جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہے، تو میری امت میں بھی ایسا بندہ آئے گا جو ماں سے منہ کالا کرے گا، یعنی اتنے برے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 یعنی 73، 72 یعنی 72۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ، یہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالیں دی ہیں، بنی اسرائیل کے اندر جو فتنے ہوئے وہ اس زمانے میں بھی فتنے ہوں گے جی۔ تو دو مثالیں، ایک ماں سے منہ کالا کرنا، یہ مثال عمل کی ہے، یعنی جو اعمال بنو اسرائیل کے بگڑے تھے اس امت کے بھی وہ اعمال بگڑیں گے، یہ اعمال کی مثال ہے۔ اور دوسرے فرقے بن جانا، یعنی عقائد، فرقے بن جانا، یہ مثال عقیدے کی ہے۔ دو مثال دی، ایک اعمال بگڑے گا اور ایک عقیدہ بگڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے والا کون سا طبقہ ہوگا، تو پھر فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنت میں جانے والا وہ ہوگا جو دین مجھ سے لے اور مانا میرے صحابی سے لے، جو دین مجھ سے لے اور مانا میرے صحابی سے لے، دین میرا ہوگا اور مانا میرے صحابی کا ہوگا، تو یہ فرقہ جنتی ہے، تو یہ فرقہ جنتی۔ تو دو مثالیں تھی، یعنی اس بن اسرائیل کے اعمال بھی بگڑے، عقائد بھی بگڑے، تو اس امت میں بھی یہ چیزیں ہوگی۔ تو اس ایسے وقت میں نجات کیسے پائیں گے؟ فرمایا ان کے ساتھ ہو جانا جو دین میرا ہوگا اور مانا میرے صحابی کا لے، ان کے ساتھ جڑ جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی دین کیوں فرمایا؟ میں اس پر دو آیتیں قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا دونوں کو سمجھنا۔ ما انا علیہ و اصحابی فرمایا،
ہاں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دین اصل میں دینی ہے، ولی دینی. یہاں پر یا نہیں آئی، خالی زیر آیا ہے. اصل میں دینی تھا، اور یہاں یا عربی گرامر کی رو سے گری ہے، یعنی میرا دین. تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ اعلان فرمائے، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دینی، یہ مشرکین مکہ، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. اس آیت میں اللہ نے دین کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت مصطفیٰ کی طرف دی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے. اور جب آپ مکی صورت ہے، اور جب آپ مدنی صورت کو دیکھیں گے، اس میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے دین کو، یہاں دین کی نسبت صحابہ کی طرف کی. اور اس آیت میں دین کی نسبت نبی کی طرف ہے، مصطفیٰ کی طرف ہے. اور اس مدنی صورت میں دین کی نسبت صحابہ. یہ آیت الیوم اکملت والی آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہاں بات کو سمجھنا، مکہ میں شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہاں دین کی نسبت نبی کی طرف ہے. اور جب آخری زمانے میں، کیونکہ حجۃ الوداع آخری زمانہ ہے، آخری زمانے میں آیت اتری تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو شروع میں دین کی نسبت ہے نبی کی طرف، اور آخری دور میں دین کی نسبت ہے صحابہ کی طرف. یہ اس کی دلیل ہے کہ دین صحابہ ہی دین محمد ہے، یعنی نبی کا دین ہی صحابہ کا دین ہے. اس کی دلیل بتا رہا. تو دیکھو، شروع میں دین کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی، اور آخری زمانے میں جب آپ کے جانے کا وقت آئے تو دین کی نسبت صحابہ سے کی، صحابہ کی طرف کی. اب اس میں حکمت کیا ہے کہ پہلے دین کی نسبت نبی کی طرف، اور اب نسبت صحابہ کی طرف. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو فرمایا، جو دین خدا نے مجھے دیا، جو دین خدا نے مجھے دیا، میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. جو شروع میں دین کی نسبت نبی کی طرف تھی، آخر میں دین کی طرف صحابہ کی طرف، دین کی نسبت صحابہ کی طرف تھی. تو مطلب کیا ہے کہ خدا نے جو دین مجھ کو دیا تھا، وہ دین میں نے تم کو پہنچا دیا. تو صحابہ نے 3 لفظ بولے، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا. صحابہ کہہ رہے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ پہنچایا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ بن جا کہ میں نے ان کو تیرا دین پہنچا دیا، میں نے ان کو تیرا دین پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ، تم جو موجود ہو، میرا دین تم نے لینا ہے اور آگے دین دینا ہے. میرا دین تم کو لینا ہے. اب ان کو دعوت کا وہ دے دیا کہ میں نے اللہ سے جو دین لیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا، اور انہوں نے گواہی بھی دے دی کہ ہاں تم نے پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بھی بنا لیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت کی، دعوت کی، کہ فرمایا اب یہ دین تم کو میں نے دیا ہے، وہ تم جو غائب ہے، جو یہاں نہیں پہنچ سکے، قیامت تک آنے والے انسان، فرمایا ان کو پہنچا دو. تم جو موجود ہو، میرا دین تم نے لینا ہے اور آگے دین دینا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی ہیں. حضور پوری دنیا میں خود نہیں جا رہے، نبی کے صحابہ جا رہے تھے.
تم نے مجھ سے دین لینا ہے اور امت کو دینا ہے۔ اب امت نبی کو دیکھے گی یا نبی کے صحابہ کو دیکھے گی؟ کیونکہ نبی تو باہر گئے نہیں اور صحابہ باہر گئے ہیں، تو اب امت صحابہ کو دیکھے گی یا نبی کو دیکھے گی؟ جو گئے ہیں انہی کو دیکھے گی۔ تو امت نبی کو دیکھے گی یا نبی کے صحابہ کو دیکھے گی؟ ظاہر بات نبی کے صحابہ کو دیکھے گی۔ جب حضور مکہ میں تھے تو لوگوں نے صحابہ کو دیکھنا تھا یا نبی کو دیکھنا تھا؟ نہیں، اس وقت میں تو نبی کو دیکھنا تھا۔ جب حضور مکہ میں تھے تو لوگ صحابہ کو نہیں، نبی کو دیکھنا تھا، نبی کو دیکھنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو لوگوں نے حضور کو دیکھنا تھا، اور جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اب صحابہ کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ اب نبی کا دین کہاں سے لیں گے تو بتاؤ؟ جب صحابہ سے لیں گے۔ جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کس کو ملتے ہیں؟ بیٹوں کو ملتے ہیں نا، بیٹوں سے ہی پوچھتے ہیں، انہی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ تو نبی تو باپ تھے، صحابہ بیٹے تھے، تو جب باپ چلے گئے دنیا سے تو اب کس کو دیکھوں گے؟ اب کس سے دل لوں گے؟ تو صحابہ سے لو۔ تو لوگوں نے حضور کو دیکھنا تھا، جب نبی دنیا سے چلے گئے اب صحابہ کو دیکھنا ہے۔ تو خدا نے شروع میں دین کو دین محمد کہا، خدا نے شروع میں دین کو دین محمد کہا، اور آخری دور میں دین کو دین صحابہ کہا، یہ بتانے کے لیے کہ دین محمد وہی ہوگا جو صحابہ سے ملے گا۔ دین محمد وہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، دین محمد وہی ہوگا جو صحابہ سے ملے گا۔ ورنہ تو کیا ہوتا کہ بھائی حضور دنیا سے چلے گئے تو اب دین بھی ختم؟ نہیں، فرمایا میرا دین باقی ہے، اب صحابہ سے تم لوں گے وہ میرا ہی دین ہوگا۔ دین محمد وہی ہوگا جو صحابہ سے ملے گا۔ صحابہ کو کراس کر کے لوگ لوں گے تو دین مصطفیٰ مل سکتا ہی نہیں۔ صحابہ سے کراس کر دیا اور ڈائریکٹ نبی سے لینے جاؤں گے تو فرمایا دین مصطفیٰ مل سکتا ہی نہیں۔ تو شروع دور میں دین محمد فرمایا اور آخری دور میں دین صحابہ فرمایا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیثیت کو سمجھے۔ تو یہ صحابہ کی چوتھی حیثیت تھی۔ پہلی حیثیت صحابی کی بتائی کہ صحابی صحبت سے ہے، صحابی کے اعمال شرط نہیں ہے، صرف ایمان اور صحبت اور ایمان پر خاتمہ شرط ہے۔ تو یہ صحابی کی حیثیت سمجھو۔ دوسرے نمبر پر بتایا صحابی نمائندے خدا، نبی نمائندے خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندے مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہ دوسری حیثیت سے۔ تیسری حیثیت سے صحابہ کو دیکھا تو فرمایا جو اللہ کے رسول کی بات ہے، کلام رسول کی مراد صحابی رسول سے ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہی بات صحابی کی بھی بات ہوگی۔ صحابی کون ہے؟ وہ نبی کا رسول ہے۔ نبی کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے۔ رسول کا معنی بھیجا ہوا۔ تو اللہ کا رسول تو نبی ہے اور نبی کا رسول صحابی ہے، کہ نبی نے بھیجا ہے نا صحابہ کو، بولے جاؤ، تو رسول ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی صحابہ کی حیثیت کہ دین صحابہ ہی دین محمد ہے، تو الگ نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ آپ حضرات میں سے بہت سارے ساتھی تبلیغی جماعت کے سن رہے ہوں گے، نکلے ہوں گے، وقت بھی لگاتے ہوں گے۔ اللہ قبول فرمائے، جب آپ تبلیغ میں جائیں تو آپ ایک جملہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب کسی علاقے میں جاتے تھے وہ فرماتے تھے کیا کونو مثلنا، کہ ہماری طرح ہو جاؤ۔ کسی جگہ جاتے تھے تو فرماتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ۔ صحابہ یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہمارے نبی کی طرح ہو جاؤ، یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہمارے نبی کی طرح ہو جاؤ، فرماتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ۔ اگر صحابہ یہ فرماتے کہ ہمارے نبی کی طرح ہو جاؤ تو لوگ پوچھتے نبی کی طرح کیسے ہوں؟ اب نبی کو تو دکھا نہیں سکتے تھے، اب دکھانا کس کو تھا؟ اپنے آپ کو دکھانا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امامہ کیسے باندھا یہ صحابی کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے داڑھی کیسی تھی
صحابی کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کیسی تھی، یہ صحابہ کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ نبی کا قرآن پڑھنا کیسا تھا، صحابہ کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے صحابہ یہ نہیں فرماتے تھے کونو مثل نبینا، کہ ہمارے نبی کی طرح ہو جاؤ، بلکہ فرماتے تھے کونو مثلنا، ہم نبی کی طرح کرے، تم ہماری طرح کرو۔ ہم نے نماز نبی کی طرح پڑھی ہے، تم نماز ہماری طرح پڑھو۔ تو دنیا میں دین کو لے کر پیغمبر کے صحابہ گئے ہیں۔ یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات صحابہ کی عظمت میں، پانچویں بات صحابہ کی حیثیت میں، کہ حاملین قرآن و سنت صحابہ ہے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو کو تم نے پکڑ لیا، پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ وہ بندہ کہنے لگا، کیونکہ ایک شخص کہنے لگا کہ یہ ہے نبی کی بات، تو وہ بندہ کہنے، نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی ہیں، ایک قرآن کو لے لو اور ایک سنت کو لے لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ کہتے ہو کہ صحابہ کو لے لو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے تو فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی، اور آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کو لے لو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سوال سمجھ گئے، جواب سمجھ میں آئے گا۔ میں نے کہا بات سمجھو، کتاب اللہ بھی نور ہے اور سنت مصطفیٰ بھی نور ہے، کتاب اللہ بھی نور ہے اور سنت مصطفیٰ بھی نور ہے، اور اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو راستے میں ظلمت ہی ظلمت ہے، کیونکہ جنت کا راستہ لوں گے تو ظلمت ہی ظلمت ہے۔ جنت میں تب جائیں گے جب صراط مستقیم پر چلے، سیدھا راستہ تو پکڑنا پڑے گا۔ جنت میں کب جائیں گے؟ جب جائیں گے جب صراط مستقیم پر چلے، اور جنت میں تب جائے جب آس پاس نور اور روشنی موجود ہو۔ اب راستہ دکھانے کے لیے ہمیں دو نور چاہیے، راستہ دکھانے کے لیے ہمیں دو نور چاہیے، ایک کا نام کتاب اللہ اور ایک کا نام سنت رسول اللہ ہے نا، یہ دو نور چاہیے اور راستہ سیدھا چاہیے مستقیم۔ لیکن سوال یہ کہ نور اور روشنی خود بخود نہیں چلتی، اس نور کو چلانے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے نا، اس نور کو چلانے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے۔ آپ رات کو یہاں سے موٹر وے پر چڑھے اور اسلام آباد جانے لگے، لیکن جائیں گے تب جب آپ کی گاڑی پر دو ہیڈ لائٹیں لگی ہوں گی۔ جب آپ رات کو ہائی وے پر آ گئے، اور ہائی وے پر آنے کے بعد اب آپ چلو گے کیسے؟ جب آپ کی گاڑی کو دو لائٹیں لگی ہوگی، ہیڈ لائٹیں، تو آپ جا سکو گے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ اگر یہ لائٹیں جلی نہ ہو، بجھی ہو، تو بھی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اگر یہ لائٹیں یہاں پہ لگی نہ ہو تو آگے چلے گی نہیں۔ معلوم ہوا کہ راستہ نظر تب آتا ہے جب لائٹ جلے بھی، اور راستہ نظر تب آتا ہے جب لائٹ چلے بھی۔ تو لائٹ جلنا بھی ضروری ہے، لائٹ کا چلنا بھی ضروری ہے۔ تو گاڑی میں لائٹ آپ نے جلائی بھی ہے، اور گاڑی کے ساتھ ساتھ آپ کی لائٹ چل بھی رہی ہے، یہ یاد رکھو۔ ایک ہے جلانا، جلانے کے بعد اگر چل نہیں رہی ہے تو راستہ آگے کا نظر نہیں آئے گا۔ راستہ نظر تب آتا ہے جب لائٹ چلے بھی اور لائٹ جلے بھی۔ ایک جلنا ہے اور ایک چلنا ہے۔ لائٹ تو جلا دی لیکن گاڑی کھڑی ہے، لائٹ چل نہیں رہی ہے، تو راستہ نظر نہیں آئے گا، یاد رکھیے۔ تو ہم نے لائٹ کو جلانا بھی ہے اور لائٹ کو چلانا بھی ہے۔ تو ایک کتاب اللہ ایک نور ہے، سنت مصطفیٰ ایک نور ہے۔ کتاب اللہ ایک لائٹ ہے، سنت مصطفیٰ دوسری لائٹ ہے،
اور جس گاڑی پہ لگ کے یہ لائٹ چلی ہے اس گاڑی کا نام اصحاب مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. ارے سمجھے کچھ؟ ہاں، جس گاڑی پہ یہ دو لائٹ لگی ہے اس گاڑی کا نام اصحاب مصطفیٰ ہے. تو چل تو رہی ہے لیکن چل نہیں رہی ہے، تو اس کو چلنا ہے نا پوری دنیا میں. ظاہر بات ہے صحابہ کے پاس دو لائٹیں لگی ہوئی ہے، کتاب اللہ کی بھی اور سنت مصطفیٰ کی بھی. اب صحابہ پوری دنیا میں چلیں گے تو لائٹ بھی جلے گی اور لائٹ بھی چلے گی. اگر صحابہ پوری دنیا میں چلے ہی نہیں تو پھر لائٹ کیسے راستہ نظر آئے گا ہی نہیں، ایک ہی جگہ کھڑے رہے تو قرآن لائٹ ہے لیکن خود نہیں پہنچتی. پیغمبر کی سنت لائٹ ہے لیکن خود نہیں پہنچتی. جو لے کر آئے ہیں وہ پیغمبر کے صحابہ ہے. اب ہم تک کون سے کتاب اللہ اور حدیث کو کس نے پہنچایا؟ واسطہ صحابہ سے پہنچتا ہے. اگر وہ نہ چلتے تو ہم تک کیسے پہنچتے؟ ادھر کتاب اللہ کو لیا دنیا میں پھیلا دیا اور ادھر نبی کی سنت کو لیا دنیا میں پھیلا دیا. میں بتا یہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیثیت کیا ہے. یہ پانچویں بات کہ صحابہ حاملین قرآن بھی ہے، قرآن کی روشنی کو بھی اٹھائے ہوئے ہے اور حدیث کی روشنی کو بھی اٹھائے ہوئے ہے، اور اس کو اٹھا کر اور اس کو لے کے چل رہے ہیں تو ساری دنیا میں اجالا ہو رہا ہے. تو صحابہ کی ایک حیثیت، پانچویں حیثیت بتائی کہ یہ قرآن اور سنت کو لے کر چلتے. اب چھٹی بات سمجھو صحابہ کی حیثیت کے بارے میں. نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے. نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ پیغمبر کی ذات معصوم ہے، اللہ اپنے نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ قطعا نہیں کہ صحابی معصوم ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے. معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں، اور محفوظ کا معنی کہ صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ عمل میں باقی رہنے دیتا نہیں. معصوم کا معنی یہ ہے کہ جس سے گناہ ہونے دیتا نہیں، اور محفوظ کا معنی یہ ہے کہ جس سے گناہ تو ہوتا ہے لیکن نامہ عمل میں باقی رہنے دیتا نہیں. یہ سمجھو، معصوم اور محفوظ. معصوم تو وہ ہے جس سے گناہ ہونے دیتا ہی نہیں، اور محفوظ کا معنی یہ ہے کہ جس سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتا نہیں. نبی بھی پاک ہے کہ اس سے گناہ ہوا نہیں، صحابی بھی پاک ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن نامہ عمل میں باقی رہتا نہیں. پاک ہے، باقی رہتا نہیں. ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور صحابی کو محفوظ مانتے ہیں. دیکھو صحابہ کی عظمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، صحابی کو محفوظ مانتے ہیں. اب بتاؤ صحابہ کرام پر تنقید کس بات کی کروں گے؟ صحابہ کرام پر جو نکتہ اٹھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، کس بات پر کروں گے؟ اگر گناہ ان سے ہوا تو خدا نے تو معاف کر دیا. اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں بک بک کرنے والے کہ صحابہ ایسے تھے، ان سے یہ ہو گیا، ان سے وہ ہو گیا؟ ہم اور کون ہوتے ہیں بک بک کرنے والے؟ تو نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے. نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا یہ مومن ہے. صحابی اکیلا یہ عادل ہے، صحابی اکیلا یہ حجت ہے، صحابی اکیلا یہ معیار ہے. جب سارے صحابہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبی تنہا معصوم ہوتا ہے. جی، یہ بات اچھی طرح سمجھ لے. نبی اکیلا معصوم ہے، یاد رکھنا، نبی اکیلا معصوم ہے. صحابی جو ہے وہ اکیلا مومن ہے، عادل ہے، حجت ہے، معیار ہے، سب کچھ ہے. لیکن سارے صحابہ مل کر کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جائے تو پھر وہ بھی معصوم ہو جاتے ہیں.
تو سارے صحابہ ملیں گے تو معصوم ہے، اور نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے. یاد رکھنا، نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے، اور تمام صحابہ کسی بات پر اجماع ہو جائے تو پھر وہ معصوم ہو جاتا ہے. ایک بات اچھی طرح سمجھ لے، نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا ہو تو مومن ہے، اکیلا ہو تو حجت ہے، اکیلا ہو تو عادل ہے، اکیلا ہو تو معیار ہے، اور جب سب صحابہ جمع ہو جائے تو پیغمبر کی طرح معصوم ہے. صحابہ جس مسئلے پر سارے جمع ہو جائے تو وہ مسئلہ ایسا ہے جیسے نبی نے فرما دیا ہو. صحابہ جس بات پر جمع ہو جائے تو پھر وہ مسئلہ ایسا ہے جیسے نبی نے فرمایا ہو. جیسے نبی معصوم ہوتے ہیں تو نبی صحابی کا مسئلہ بھی ویسا ہی ہے جیسے نبی نے فرمایا، بالکل ہو بہو ویسا ہی ہو. اب دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ بتایا حیات النبی کا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ بتایا. تو یہ سارے کے سارے مسائل میں تمام صحابہ جمع ہو گئے. جی، تو وہ جس بات پر تمام صحابہ جمع ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا، وہ نبی کی طرح ہی ہو گیا. تو جیسے نبی نے فرما دیا ہو، اب اس کا رد کرنا پیغمبر کے فیصلے کو رد کر دینا ہے. اس لیے ہم نبی کو معصوم اور صحابی محفوظ کہتے ہیں. جی، تو یہ بات تھی کس پر؟ چھٹی بات کہ نبی معصوم اور صحابی محفوظ ہے. جی، نبی معصوم اور صحابی محفوظ ہے. اور معصوم اور محفوظ کس کو کہتے ہو بتا دیا. اس لیے صحابی سے غلطی ہوتی ہے لیکن ان کی غلطی کو نامہ اعمال میں ٹھہرنے نہیں دیا جاتا، تو وہ مٹا دی جاتی ہے، تو معاف کر دی جاتی ہے. اب ساتویں بات سنو، صحابہ تنقید سے بالا تر ہے. میں ساتویں بات کہنے لگا ہوں، صحابہ تنقید سے بالا تر ہے. تنقید سے بالا تر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، ان پر کوئی نقص نہیں نکالا جا سکتا. تنقید کا معنی کوئی نقص نکالنا، نہیں نکالا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تنقید کی بنیادیں دو ہے. تنقید کی بنیادیں دو ہے. تنقید کی بنیاد عقیدہ یا تنقید کی بنیاد عمل. یعنی کسی کا اگر عقیدہ خراب ہو تو اس کا برا بلا کہا جائے، کسی کا اگر عمل خراب ہو تو اس کو برا بلا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی دو چیزوں پر کسی انسان کو برا بلا کہا جا سکتا ہے. تو فرماتے تنقید کی بنیاد دو چیزیں ہیں، عقیدہ یا تنقید کی بنیاد عمل. اگر تنقید کی بنیاد عقیدہ ہو تو عقیدہ غلط ہو جائے وہ صحابی ہے ہی نہیں. اگر تنقید کرنے کی بنیاد عقیدہ ہو اور عقیدہ اگر غلط ہو جائے تو وہ صحابی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو غلط ہو جائے تو صحابی ہے ہی نہیں. توجہ رکھنا، دھیان رکھنا، اگر تنقید کی بنیاد عقیدہ ہو تو عقیدہ غلط ہو جائے وہ صحابی ہے ہی نہیں، اور اگر عمل غلط ہو جائے تو ہم نے عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں. عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں. اگر کیونکہ تنقید کی وجہ، نقص نکالنے کی وجہ دو ہی ہوتی، یا تو اس کا عقیدہ خراب، عقیدہ یعنی ایمان خراب، یا اس کے عمل خراب. اگر ایمان خراب ہے تو صحابی رہا ہی نہیں، کیونکہ ایمان کی حالت میں موت آئی ہو تو ایمان ہی خراب ہو گیا تو صحابی رہے نہیں. اور اگر اعمال کی خرابی ہے تو ہم نے اعمال کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں. اعمال کی بنیاد پر ہم نے صحابی کو مانا ہی نہیں. تو یاد رکھنا، تو تنقید کی بنیاد یا تو عقیدہ ہے یا تنقید کی بنیاد عمل کی خرابی. اگر تنقید کی بنیاد عقیدہ ہو تو عقیدہ غلط ہو جائے وہ صحابی ہے ہی نہیں. اگر تنقید کی بنیاد عقیدہ ہو تو عقیدہ غلط ہو جائے تو وہ صحابی ہے ہی نہیں. اور اگر عمل غلط ہو جائے تو ہم نے عمل کی بنیاد پر صحابی مانا ہی نہیں ہے. تو بتاؤ تنقید کریں گے کیسے؟ صحابہ کو برا بلا کہیں گے کیسے؟ اللہ اکبر کبیر. صحابہ تنقید سے بالا تر ہے کیونکہ تنقید کی وجہ دو ہے، عقیدہ یا عمل. اگر عقیدہ غلط ہو تو صحابی رہتا ہی نہیں، اور اگر عمل غلط ہو تو ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں. ہم نے تو صحابی مانا عقیدہ اور صحبت نبوت کی وجہ سے
اب تنقید کیوں ہے؟ تو تنقید کی کوئی وجہ بنتی نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ تنقید سے بالا تر ہے۔ تو ساتویں صحابہ کی عظمت کی ساتویں بات کیا ہے؟ کہ صحابہ تنقید سے بالا ہے۔ تو چھٹی بات کیا تھی؟ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے۔ پانچویں بات کیا تھی؟ کہ نبی دو نور لے کے چل رہے ہوتے، قرآن کا بھی نور اور سنت کا بھی نور۔ جی، تو ساتویں بات صحابہ تنقید سے۔ آٹھویں بات صحابہ معیار حق ہے۔ معیار یعنی نمونہ ہے حق کا۔ صحابہ معیار حق ہے، جیسے اعمال ان کے تھے ویسے اعمال ہمارے ہونے چاہیے۔ ایک بندے نے سوال کیا اور بظاہر اس کا یہ سوال وزنی ہے، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب صحابہ معیار حق ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا جو کام وہ کرے وہی کام ہم کرے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، انہوں نے گناہ بھی کیے، تو معیار حق کیسے ہے؟ دیکھو سوال کتنا وزنی، کہ انہوں نے گناہ بھی کیے، انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، تو معیار حق کیسے؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہی کچھ ہم کرے؟ کیا صحابہ سے گناہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا ہوا ہے۔ کہنے لگا فلاں جرم نہیں ہوا؟ میں نے کہا ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگا پھر معیار حق کیسے ہوئے؟ سوال سمجھ لیا؟ اب سمجھو، وہ نیک اعمال کرے تو ہم کرے، وہ گناہ کرے تو کیا ہم بھی گناہ کرے؟ میں نے کہا تو معیار حق کا معنی ہی نہیں سمجھا، معیار حق کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ آپ معیار حق کا معنی سمجھنا، صحابہ معیار حق ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہی نیک اعمال ہم کرے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو پھر دیکھے کہ جب صحابی سے گناہ ہوا تو گناہ ہونے کے بعد جو کیفیت اس کی تھی وہی کیفیت میری اور تیری ہو۔ یہ ہے معیار حق۔ انہوں نے گناہ کیا تو ہم گناہ کریں؟ نہیں، نیک اعمال میں تو ہم وہی کریں گے، لیکن اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو صحابی سے گناہ ہو گیا تو انہوں کی کیفیت کیا تھی وہی کیفیت میری بھی ہو اور تیری بھی ہو۔ تو یہ ہے معیار حق۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ جی ہاں، جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہی اعمال ہم کرے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر گناہ کے بعد جو کیفیت ان کی تھی وہی کیفیت ہماری ہو، اس کا معنی ہے معیار حق۔ جی، یہ آٹھویں بات تھی کہ صحابہ معیار حق ہے۔ اب نویں بات سمجھو، صحابی کو گالی دینے والے کا حکم۔ صحابہ کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی پیغمبر کو گالی دے تو یہ آدمی کافر ہے۔ اگر کوئی آدمی پیغمبر نبی کو گالی دے تو آدمی کافر ہے، مرتد اور سزائے موت کا مستحق ہے۔ اور اگر کسی صحابی کو گالی دے تو یہ کافر نہیں، یہ فاسق ہے، یہ سزائے موت کا نہیں بلکہ عمر قید کا مستحق ہے، یہ فاسق ہے۔ نبی کا معاملہ الگ ہے، صحابی کا معاملہ الگ ہے، کبھی لوگ دونوں میں فرق نہیں کر پاتے۔ ہاں، قاضی اگر چاہے تو صحابی کو گالی دینے والے کو تعزیرن قتل کر دے، لیکن حدن قتل نہیں ہے۔ ہاں، اگر صحابی کو گالی دے اور گالی دینے کو حلال سمجھ کر گالی دے تو پھر یہ شخص مسلمان نہیں ہے، پھر یہ مرتد ہو گیا، اور اگر حرام سمجھے اور پھر دے تو پھر اس آدمی کی سزا کی کیفیت الگ ہے۔ تو ساتویں چیز کیا ہے؟ صحابہ کو گالی دینے کا حکم۔ صحابہ کا معیار ہے نا کہ ان صحابی کو تم گالی دو گے تو کیا بنو گے؟ فاسق بن جائیں گے، فاسق۔ میں اسی رمضان میں دبئی میں تھا، ایک جگہ گفتگو چل پڑی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بندہ کہنے لگا اگر صحابی کو گالی دے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ الیاذ باللہ، گالی دے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتا کہ گالی دینی کیوں ہے؟ صحابہ نے ہمارا بگاڑا کیا ہے؟ دینی کیوں ہے؟ انہوں نے ہمارا بگاڑا کیا، ہمارا نقصان کیا کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صحابہ کو برا بلا کہتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہتا ہے کہ صحابہ کا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے برا بلا کہنے کی۔
اگر برا اس لیے کہتا ہے کہ پیغمبر کا صحابی ہے تو یہ گالی دینے والا ایمان والا نہیں ہے. اگر وہ برا بلا اس لیے کہتا ہے کہ پیغمبر کا صحابی ہے تو یہ گالی دینے والا ایمان والا نہیں ہے. اگر گالی اس وجہ سے دیتا ہے کہ صحابہ نے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے تو یہ گالی دینے والا ایمان والا ہرگز نہیں. میں نے کہا فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی عالم کی توہین اس وجہ سے کرے کہ یہ عالم ہے، عالم کی توہین اس وجہ سے کرے، بے عزتی اس وجہ سے کرے کہ عالم ہے، تو یہ بے عزتی کرنے والا، توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. مسلمان نہیں رہتا. اس نے عالم کی نہیں بلکہ علم نبوت کی توہین کی ہے. تو اگر کوئی اس وجہ سے گالی دیتا ہے کہ صحابی ہے، یعنی صحابیت کی بنیاد پر گالی دیتا ہے، تو ایسے شخص کا ایمان کا خطرہ ہے. اس کو مسلمان سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو 10ویں بات سمجھ لے، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. تعداد انبیاء اور تعداد صحابہ میں مماثلت ہے، برابری ہے. یہ بھی یاد رکھے. آخری بات کہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی نمائندے خدا اور صحابی نمائندے مصطفیٰ. آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش ہے. یہ تعداد ایک جیسی کیوں ہے؟ ذرا اس نقطے کو سمجھے. اللہ نے اپنے نبی کو اعزاز بخشا ہے کہ میرے مصطفیٰ، یہ تیرا اعزاز ہے. اللہ نے اپنے نبی کو ایک اعزاز بخشا ہے، عزت بخشی ہے کہ میرے مصطفیٰ، یہ تیرا اعزاز ہے کہ جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے. یعنی نبی تو اللہ کے نمائندے ہیں نا، تو جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے، کہ میں تیرے بھی اتنے ہی نمائندے کروں گا. ان پہ نمائندگی میری ختم، ان پہ نمائندگی میری ختم، ان پہ نمائندگی تیری ختم. یعنی نبیوں پر اللہ کی نمائندگی ختم، تو صحابہ پر نبی کی نمائندگی تیری ختم. تیرے بعد اگر کوئی نمائندے خدا ہونے کا دعویٰ کرے، تیرے بعد اگر کوئی نمائندے خدا ہونے کا دعویٰ کرے، وہ بھی بے ایمان ہے. اور ان کے بعد یعنی صحابہ کے بعد کوئی نمائندے مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بے ایمان ہے. تو فرمایا حضور آئے ہیں، حضور آئے ہیں، نبوت ختم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، صحابیت ختم ہے. حضور آئے ہیں آخر میں تو اب نبوت ختم ہے، اور حضور دنیا سے گئے ہیں تو اب صحابیت ختم ہے. سبحان اللہ، کیا بات کہی. حضور آئے تو نبوت ختم، اور حضور گئے تو صحابیت ختم. ختم صحابہ. حضور آئے تو نبوت ختم، اور حضور گئے تو صحابیت ختم. ہم ان کے بعد کسی کو نبی بھی نہیں مانتے، اور ان کے بعد کسی کو صحابی بھی نہیں مانتے. کوئی بندہ کہے جی میں نبی تو نہیں ہوں لیکن صحابی ہوں، اور وہ مسلمان ہے، نہیں ہو سکتا. وہ بے ایمان ہے، کیونکہ وہ صحابی تب بنے گا جب کسی نبی کی صحبت میں بیٹھے گا. جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو بندہ صحابی کیسے بنے گا؟ تو دیکھو 10 باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں عرض کی ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری آپ سے گزارش ہے، دیکھے یہ ہمارا ایمان ہے. اپنے عقائد و نظریات کو سمجھو، اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو سمجھو. ہم نے اپنے پورے اس باتوں میں کسی کو برا بھلا کہا ہے؟ نہیں کہا. اپنا نظریہ بیان کیا. بھائی ہم کون؟ ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. میں ہر درس میں بات اس لیے سمجھاتا ہوں کہ بعض لوگ آپ کو ذہن سازی کریں گے، بعض لوگ آپ کی ذہن سازی کریں گے، یعنی آپ کا دماغ بنائیں گے کہ مولانا کے درس میں نہ جاؤ، بہت سخت ہے، نہ جاؤ، بہت سخت ہے. اب بتائیے میں نے کوئی سخت بات کی ہے؟ نہیں بھائی، میں تو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے نظریے پہ دلائل کیا ہونا چاہیے. ہم تو یہ چیز سکھا رہے، کیونکہ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوگی تو بتاؤ ہم
اعمال کرنے کے باوجود بھی گریں گے کیونکہ ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. ابھی بعض لوگوں کو یہ باتیں ذرا بہت وہ لگتی ہے، ارے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس میں ہے کیا؟ کسی کے خلاف تو کہا نہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو گئی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بس ہم نے بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 طبقات بنائے. ایک تو خلفۂ راشدین کا، دوسرا صحابہ کرام کا، تیسرا فقہائے اعظام کا، اور چوتھا علماء کرام. تو اب انشاءاللہ کل سے فقہا کے بارے میں بات ہوگی کہ فقہا کیسے آئے، کیا کیا، کون سی دین کی حفاظت کی. اس پر ابھی تک تو صحابہ کس طریقے سے دین کے معیار بنے، صحابہ کی عظمت بتائی، بہت عجیب و غریب. تو صحابی کو گالی نہیں دینا چاہیے، حتیٰ کہ جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. صحابہ پر تنقید بھی نہیں ہے، اور صحابہ محفوظ ہے، صحابہ قرآن و سنت کے لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو صحابہ کا دین ہے وہی نبی کا دین ہے. یہ ساری باتیں تھی. جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اے مالک ہم تیرے عاجز بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی اندر کی گندگیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر کی گندگیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی اندر کی گندگیوں کو دور فرما. ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما. ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما. ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما. ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما. ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما. ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما. یا اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. یا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما. ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. یا اللہ رب کریم، یا اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے ہیں کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے. یا اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے ہیں کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے. یا اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے ہیں کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہیں کر سکے. اللہ رب العزت، یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے. یا اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم آپ کے محبوب کا وہاں بھی دیدار نہیں کر سکیں گے. یا اللہ ڈر لگتا ہے اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم آپ کے محبوب کا وہاں بھی دیدار نہیں کر سکیں گے. اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لینا. اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لینا. اللہ ان دوہری محرومی سے بچا لینا. اللہ یہاں نہیں دیکھ سکے تو قیامت کے دن اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمانا. یا اللہ اگر یہاں نہیں دیکھ سکے تو قیامت کے دن اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمانا. یا اللہ بڑی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھے جسے آپ نے والضحا کہا، ان زلفوں کو دیکھے جنہیں آپ نے واللیل کہا. یا اللہ بڑی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھے
جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھے جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، اے رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرمانا، ان کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمانا۔ اے اللہ، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ اے اللہ، امت پریشان ہے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، امت میں جو مظلوم ہیں، مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ، جو ظالم ہے، ظالم کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ظالم کو ہدایت عطا فرما، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، ایسوں کو دنیا سے پاک فرما۔ اے اللہ، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ، جو قید میں مقید ہے، اے اللہ، ان کی رہائی کی غیبی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جسمانی روحانی شفا عطا فرما۔ اور یا اللہ، جو لوگ محتاج ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کو قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔